अस्सलाम वालेकुम। नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल की जानिब से पेश की जा रही है बच्चों के लिए बेहतरीन किताब। इस किताब का उन्वान है पेड़ का भूत। मुसन्निफा राहत आयशा, आवाज मारिया जुल्फिकार आवान की। अगर आपको ये किताब पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बज़रिया नोटिफिकेशन मौसूल हो सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। हिम्मत करे इंसान। अम्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कोमल ने अम्मी का दुपट्टा पकड़कर फरमाइश की। और मैं भी। अब्दुल हादी कब पीछे रहने वाला था। ये इम्तिहान भी इतने फजूल मौके पर होते हैं और हमारे खानदान। मुंह बसोर कर अब्बू से गोया शिकायत की। अब्बू बेसाख्ता हंस पड़े। अच्छा भाई देखो, अभी तो जाना जरूरी है, सिर्फ शादी की तकरीब निपटाकर अगले दिन वापस आ जाएंगे। अलबत्ता तुम लोगों के इम्तिहानों के बाद गर्मियों की इन छुट्टियों में हम जरूर लाहौर इस्लामाबाद की सैर को चलेंगे। अब्बू ने वादा किया। मुंतहा, कोमल और हादी खुशी से उछल पड़े। है अब्बू, पक्की बात? नेहा ने बेयकीनी से पूछा। जी बेटा, इंशाल्लाह जरूर। अब्बू प्यार से मुस्कुरा दिए। अब सब खुशी खुशी अम्मी अब्बू को अल्लाह हाफिज कहने के लिए तैयार थे। बेटा, दादी जान का ख्याल रखना, ज्यादा तंग मत करना। अब्बू ने हदायत दी। आपस में मत लड़ना। नहा अपनी बड़ी बहन को देखो, सब उसका भी बात मानना, उसका ख्याल रखना। और आप बेटी बड़ी हो, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। बड़े भाई की बात भी मानना। अम्मी ने कई मर्तबा की हुई नसीहत फिर से दोहराई। जी जी। नहा ने सर हिलाया। बस अब हारिस भाई से कहिएगा आइंदा अपनी शादी हमारे इम्तिहानों में ना रखें। कोमल ने अम्मी को पैगाम दिया। कोमल की बात सुनकर सभी हंस पड़े। इतनी मुश्किल से तो हो रही है, वो दोबारा नहीं करेंगे कोमल। अब्दुल हादी ने कोमल की अक्ल पर मातम किया। चलो अपने बच्चों के तो करेंगे ना। अम्मी इनसे कहिएगा ख्याल रखा करें इन बातों का भी। कोमल ने नाक चढ़ाई। यानी कि जब इनके बच्चों की शादियां होंगी तो तुम तब तक स्कूल में रहोगी? क्या एक क्लास में 8-10 साल लगाने का इरादा है? अब्दुल हादी ने बाल की खाल उतारी। अल्लाह ना करे, शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा बात अच्छी करता है। तुम खुद लगाओ एक क्लास में इतने साल। कोमल तड़प उठी। खुद ही कह रही हो। अब्दुल हादी ने कंधे उचकाए। वैसे भी शक्ल अच्छी है तो बात भी अच्छी की जा सकती है। हाँ, अलबत्ता तुम्हें जरूरत है कि तुम अच्छी बात जरूर करो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल। अम्मी। कोमल ने शिकायती अंदाज में अम्मी अब्बू को देखा, जिस नोक झोंक पर मुस्कुरा रहे थे। अच्छा बस भाई, आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना। आज हम शादी की तकरीब में शिरकत करेंगे और कल वलीमा है। इंशाल्लाह अगले दिन सुबह ही हम वापसी के लिए निकल खड़े होंगे। 2-2.5 घंटे का तो फासला है हैदराबाद का, बस आ जाएंगे। अब्बू ने सूटकेस गाड़ी में रखा। छोटी हादिया को नोहा ने गोद में उठा रखा था। शुक्र है तुम स्कूल नहीं जाती, वरना तुम्हें भी रुकना पड़ता। नोहा ने हादिया के गालों पर प्यार किया। अम्मी, बाकी सबको भी मेरा सलाम कहिएगा। खाला जान से कहिएगा मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था हैदराबाद आने का। अब आप लोग जल्दी से नई भाभी को लेकर कराची आइएगा। नोहा ने हादिया को अम्मी की गोद में देते हुए कहा। अब्बू सब बच्चों को प्यार करते गाड़ी में जा बैठे। अम्मी भी हादिया को लेकर अगली नशिस्त पर जा बैठी। कोमल, अब्दुल हादी और नोहा दरवाजे पर खड़ी रहीं, यहाँ तक कि गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। जब तक गाड़ी नजर आ रही थी, अम्मी और 2.5 साला हादिया भी दूर तक अल्लाह हाफिज करते हुए हाथ हिलाती रहीं। दरअसल मुजम्मिल साहब और उनकी बेगम अपने भांजे की शादी में शिरकत के लिए हैदराबाद रवाना हो रहे थे। बच्चों के इम्तिहानों की वजह से उन्हें घर में दादी जान के पास ही छोड़ दिया था। मैं तो अभी से पैसे जमा करना शुरू कर दूंगी, जून जुलाई के लिए। कोमल ने अंदर आते हुए ख्याली पुलाव पकाना शुरू किया। ठीक, मैं अब्बू के पैसे ही खर्च कर लूंगा, हादी ने जवाब दिया। क्यों? वो तो अलग होंगे, कुछ अपने पास भी होने चाहिए। कोमल ने तेवरी चढ़ाई। कोमल, आ जाओ, दस्तरखान लगाओ। नोहा ने आवाज लगाई। अम्मी के जाने से घर खाली खाली लग रहा है ना? कोमल ने दस्तरखान बिछाते हुए कहा। हाँ, हादी ने भी तायद की। इसी हाँ कहने में दरवाजे पर दस्तक हुई। चलो भाईजान आ गए। हादी ये कहता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा।
2 دن امی ابو کے بغیر آخر کار گزر ہی گئے۔ آج جب ہم اسکول سے آئیں گے تو امی گھر میں ہوں گی، کومل نے تیاری کرتے ہوئے کہا۔ ہاں انشاءاللہ۔ نوحہ کے میٹرک کے امتحان نزدیک تھے، اس لیے اسکول سے چھٹیاں تھی۔ ایمل منتہا سے بڑا بھائی، گھر بھر کا بھائی جان تھا جو کالج کا طالب علم تھا۔ دونوں بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ نوحہ نے ان کے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر لیا تھا۔ ایمل کچھ پھل بھی خرید لایا تھا۔ کومل اور ہادی بھی اسکول سے آ چکے تھے۔ نوحہ کا دل گھبرانے لگا۔ امی ابو نے کہا تھا ہم جلدی آئیں گے، اس نے ایمل سے کہا، اور امی نے صبح فون کر کے بتایا بھی کہ بس آدھے گھنٹے میں ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ ایمل نے اپنا موبائل نکال کر ابو کو فون ملایا۔ کچھ دیر دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی لیکن کسی نے فون نہ اٹھایا۔ ایمل نے دوبارہ ملایا اور اس طرح فون ریسیو کر لیا کیا، لیکن یہ ابو کی آواز ہرگز نہیں تھی۔ دوسری طرف سے وجوہات کچھ اور ہی مل رہی تھیں، اور جو بات کہی گئی وہ ایمل کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ کوئی ڈاکٹر صاحب تھے۔ بیٹا، آپ کے والد کی گاڑی کا خطرناک حادثہ ہو گیا ہے، آپ اپنے بڑوں کے ساتھ جلدی سے اس ہسپتال میں آ جائیں۔ انہوں نے ہسپتال کا پتہ سمجھایا۔ ایمل مختصر طور پر دادی اور نوحہ کا بتا کر گھر سے نکلا۔ اس نے ماموں جان، چچا اور تایا جان کو بھی فون کر دیا۔ جس وقت وہ ہسپتال پہنچے ان کی دنیا اندھیری ہو چکی تھی۔ شفقت کرنے والا باپ، مہربان ماں اور خوبصورت لاڈلی ننھی بہن موت کی آغوش میں جا چکے تھے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ ان کی کار ایک کھلونے کی مانند پچک چکی تھی۔ وہ تینوں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ جس وقت لاشیں گھر پہنچی ایک کوہرام سمجھ گیا تھا۔ کومل، ہادی اور نوحہ کو تو گویا سکتہ ہو گیا تھا۔ دادی، نانی، خالہ، پھوپھی، ممانی ان معصوم بچوں کو دیکھ دیکھ کر روتی۔ دادی جان تو تھیں ہی گھر میں، نانی جان بھی رک گئی، پھوپھو بھی کچھ دن وہیں رہی، خالہ بھی روزانہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتی، بہت سا پیار کرتی اور آنکھوں میں آنسو لیے رخصت ہو جاتی۔ چچا اور تایا ابو بھی روزانہ شام آتے، سنبھلتے سنبھلتے کچھ دن لگ گئے۔ غم تو ختم ہونے والا نہیں تھا، لیکن توجہ دوسری طرف مبذول کروانے کے لیے 1 ہفتہ بعد نانی جان نے انہیں اسکول بھی بھیجنا شروع کر دیا۔ نوحہ کا دل تو پڑھائی میں لگتا ہی نہیں تھا۔ امتحان شروع ہو گئے لیکن نہ جانے اس نے کیسے پرچے دیے۔ اس کے امتحانوں کے بعد نانی جان نے اپنے گھر جانے کے لیے سامان باندھنا شروع کر دیا۔ اس شام تقریباً سبھی موجود تھے جب تایا جان نے ایک اعلان کیا تھا گویا ایک ایٹم بم تھا جو ان بچوں کے سر پر پھٹا۔ بچے بہت چھوٹے ہیں، اکیلے نہیں رہ سکتے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم انہیں اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں اور مکان کرائے پر چڑھا کر اس کا کرایہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں۔ کیا چاروں کو آپ اپنے گھر میں رکھیں گے؟ ماموں جان نے سوال کیا۔ نہیں، میرا گھر اتنا بڑا نہیں، ایک بچہ میں رکھ لیتا ہوں، ایک بچے کو آپ رکھ لیں، ایک مدثر کے گھر رہ جائے گا۔ تایا ابا نے چچا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بچوں کا بٹوارا کیا۔ چچا جان تڑپ کر رہ گئے۔ بھائی جان، گستاخی معاف، ابھی بچوں کے ماں باپ رضائے الہی سے جدا ہوئے ہیں اور بہن بھائیوں کو ہم علیحدہ کر دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مدثر چچا نے ان کی وکالت کی۔ میں خدا نہ خواستہ الگ نہیں کر رہا، مہنگائی کا زمانہ ہے، حالات خراب، میں تو ان بچوں کا بھلا چاہ رہا تھا۔ تایا ابو نے نیک نیتی سے کہا۔ میں کچھ کہوں؟ اچانک ایمل نے سوال کیا۔ سب نے چونک کر ایمل کی جانب دیکھا۔ ہاں ضرور، ماموں بولے، آپ دادی جان کو یہیں رہنے دیں، میں ابو کی جگہ لے کر دکھاؤں گا، میں یہ گھر اور اپنے بہن بھائیوں کو اسی گھر میں اسی طرح رکھوں گا جیسے مرحوم ابا جان نے ہم سب کو رکھا۔ بیٹا، تم ابھی چھوٹے ہو، تایا جان نے کہنا چاہا لیکن مدثر چچا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ایمل کی ہمت بڑھائی۔ شاباش میرے شیر جوان، میں روزانہ تم لوگوں سے ملنے آؤں گا اور کوشش کروں گا کہ یہاں قریب ہی میں کوئی گھر تلاش کر لوں۔ تایا جان، ہم یتیم ضرور ہوئے ہیں لیکن ہماری ہمت اور حوصلہ اپنی جگہ ہے، ہم اپنے والد کے خوابوں کو اسی گھر میں رہ کر پورا کریں گے۔ ایمل نے تایا جان کے قریب بیٹھ کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میرے بچوں، تم لوگ مجھے بھی بہت عزیز ہو، میرا مقصد تمہیں الگ کرنا نہیں بلکہ تمہیں ایک بہترین مستقبل دینا تھا، لیکن اگر تم لوگ اسی میں خوش ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میری جب ضرورت ہو تم مجھ سے بلا جھجک کہہ سکتے ہو۔ تایا جان نے ایمل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری رفتار سے گھومتا رہا اور وہ وقت جب کبھی رکتا ہی نہیں، کیسے گزر گیا؟ آخر کار گزر ہی گیا، لیکن اس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی۔ نوحہ نے MSc کے بعد MPhil میں داخلہ لے لیا اور اپنا بیشتر وقت اپنے پڑھنے اور چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانے میں گزارنے لگی۔
محلے کے کچھ بچے ٹیوشن کے لیے آ جاتے تھے. رفتہ رفتہ وہ ٹیوشن ایک باقاعدہ اکیڈمی کی صورت اختیار کر گیا. کومل بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگی. ابو کی دکان اور کاروبار ایمل نے بڑے احسن طریقے سے سنبھالا. آج امی ابو کو گئے 9 سال گزر گئے. ہاں کل کی بات لگتی ہے. نوحہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. تخت پر بیٹھی دادی جان نے ان دونوں کو دیکھا اور اپنی باہیں کھول دیں. وہ دونوں دادی جان کے گلے لگ گئی. میرے بچوں، تم کو دیکھ کر تو میں جیتی ہوں. جتنی محنت تم نے کی یقیناً تمہارے ماں باپ بھی ان کامیابیوں پر خوش ہوتے ہوں گے. دادی جان نے پیار سے دونوں کا ماتھا چوما. ارے صبح صبح کون سے پیار دلار چل رہے ہیں بھائی دادی اور پوتیوں میں. اندر آتا ایمل کمرے کا منظر دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، میں بھی آپ کا ہی ہوں دادی جان. ارے میرے بچے، سب سے زیادہ تو ہی میرا محنتی بچہ. دادی جان نے کومل اور نوحہ کو الگ کرتے ہوئے اس کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا. ایمل دوڑ کر دادی جان کے قریب پہنچا. دادی جان نے ایمل کے ماتھے کو چوما. کومل اور نوحہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. دادی جان کے اندر سکون سا اتر گیا. ان کے آنگن میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں.